جوانی کی عبادت ہے۔ جوانی کی خواہشات کے باوجود انسان کا اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دینا۔ حدیث میں کیا ہے؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وہ نوجوان، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی، اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھی ہو، جو جوانی میں اپنے رب کی عبادت کا اہتمام کرتا ہو۔ جوانی میں کیوں؟ کیا عبادت صرف جوانی کے لیے ہے؟ نہیں، عبادت انسان کے مرنے تک کے لیے ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھے یقینی چیز موت آ جائے۔ لیکن جوانی کا ذکر کیوں؟ اس لیے کہ جوانی کی عمر میں انسان کے اندر سستی اور خواہش پرستی ہوتی ہے۔ جوانی کی عمر میں انسان کے پاس خواب ہوتے ہیں، اس کے پاس عیاشی ہوتی ہے، اس کے پاس زندگی کے لیے بہت سارے ڈریمز ہوتے ہیں جو وہ پورے کرنا چاہتا ہے۔ ترقی کرنا ہے، مال کمانا ہے، تجارت کرنا ہے، اور پھر عورت کی چاہت دل میں ہوتی ہے، نکاح ہونا ہے، اس کے بعد زندگی بسانا ہے۔ بہت ساری باتیں انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں۔ تو جوانی میں انسان ایک تو سستی کرتا ہے ذمہ داریوں کے اعتبار سے، دوسرے اس کے اندر خواہش پسندی بھی ہوتی ہے، وہ لذتوں کا چاہنے والا ہوتا ہے، اس لیے کہ جسم بھی لذتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے کمال درجے میں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ لہذا اس عمر میں جس میں غفلت اور شہوت انسان پر غالب رہتی ہے، اس عمر میں انسان کا بغیر کسی دباؤ اور مجبوری کے اللہ کی عبادت کا اہتمام کرنا یہ بہت بڑے کمال کی چیز ہے۔ بڑھاپے میں تو ویسے بھی آدمی ریٹائرڈ ہو جاتا ہے، اور بچپن میں ویسے بھی ماں باپ کا دباؤ ہوتا ہے جس وجہ سے مجبوراً کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جب جوانی کی عمر ہوتی ہے، انسان کی شہوتیں اور قوتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں اور دنیا سامنے ہوتی ہے، فیوچر اس کے سامنے ہوتا ہے، اس وقت میں انسان کا اپنے آپ کو اللہ کے حکم کا پابند بنانا اور اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکانا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے، جوانی کی شہوتوں اور قوتوں کے باوجود ایک انسان کا اپنے رب کو پہچاننا اور اپنے رب کی عبادت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، کسی انسان کے قدم قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے سے ہٹ نہیں پائیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے، جب تک کہ 5 سوالات اس سے پوچھ نہ لیے جائیں۔ عن عمرہ فیما افناہ، اپنی عمر کس چیز میں کھپائی، فنا کی۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور اپنی جوانی کی قوتوں کو کن چیزوں میں لگایا۔ ومالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ وماذا عمل فیما علم، اور جو کچھ جانتا تھا اس پہ کتنا عمل کیا۔ اس حدیث کو امام الترمذی نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن 5 سوالوں میں جہاں عمر کہاں لگائی سوال ہوگا، وہیں دوسرا سوال ہوگا جوانی کی قوتیں کہاں صرف کی۔ معلوم ہوا کہ پوری عمر کا ایک حصہ خود جوانی ہے، اس میں اپنے آپ آ جاتا ہے، لیکن جوانی میں جہاں وقت انسان کے پاس ہوتا ہے وہاں قوت بھی ہوتی ہے جو بڑھاپے میں نہیں ہوتی ہے، بچپن میں نہیں ہوتی ہے، جہاں شہوتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں، جسمانی اعتبار سے آدمی بہترین پوزیشن میں ہوتا ہے جوانی میں۔ اس حصے کو اور اس حصے میں اپنی قوتوں کو کن کاموں میں لگا ہے، تو قیامت کے دن خاص طور سے اس کا سوال بھی ہوگا۔ تو اس عمر میں ایک انسان کا اللہ کی عبادت کا اہتمام کرنا اسے قیامت کے دن عرش کے سائے کا حقدار بناتا ہے۔